الرحیم ہاٹ ایف ایم 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان مقبول الہی اور آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں فورم 89۔ سامعین، آپ ہمارا یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیج پر بھی براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈپٹی کمشنر لیا جناب اظفر ضیاء صاحب کو۔ ڈپٹی کمشنر صاحب لیا میں تقریباً 1 سال اپنے فرائض منصبی سر انجام دے چکے ہیں۔ اس دوران انہوں نے لیا کو کیسا پایا، لیا میں انہوں نے کیا سرو کیا، لیا سے ان کی کیا یادیں وابستہ ہیں اور لیا کے لیے وہ کیا کر کے جائیں گے، ان سوالوں کا جواب ہم جانیں گے۔ آپ بھی ہمارے مہمان سے شریک گفتگو ہو سکتے ہیں، ہمارے پیج کو لائک کر کے اور کمنٹ کے ذریعے آپ ان سے سوالات اپنی رائے دے سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم ڈپٹی کمشنر صاحب۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بطور سربراہ ضلع زندگی کا 1 برس آپ نے لیا میں گزارا، اس گزری سروس لائف میں آپ کی سروس اور آپ کی سابقہ لائف، اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں اب 22واں سال جا رہا ہے میری سروس کا، اور ابھی الحمدللہ تقریباً 13 سال سروس باقی بھی ہے، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ جی اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ 21-22 سال میں یہ غالباً میری 15ویں پوسٹنگ ہے، 15واں شہر ہے، 15واں ضلع ہے یا 15واں علاقہ ہے۔ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیا میں آ کے جو لوگوں کا، کیونکہ اس سے پہلے تو میرا انٹریکشن نہیں تھا لیا میں، لیکن لیا کے لوگوں کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو ان کا شعوری لیول جو ہے، اور ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے، اور ان کا جو رویہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں بہت سے شہروں سے بہت بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تعلیم جو ہے جی وہ اس کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے یہ 1 سال کا، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا رہا ہے۔ باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جہالت جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ناخواندگی بھی ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اسی حساب سے شعوری لیول بھی لوگوں کے ذہن کے مرتب ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ تو کوئی 1-2% آپ کو ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو ناگواری کا باعث بنتے ہیں، لیکن میجورٹی جسے کہتے ہیں نا جی، ہیوی میجورٹی، وہ لیا کی بہت شاندار لوگ ہیں، اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، تعاون کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ان کا تعاون میں نے کرونا کی فرسٹ ویو کے دوران بھی دیکھا، اور ڈے ٹو ڈے جو میرے دفتر کے معاملات ہوتے ہیں، آپ نے تو دیکھا میرے دفتر میں ڈیلی کافی رش لگا ہوتا ہے میرے پاس، تو لوگوں کے عمومی رویے بہت شاندار ہیں۔ جی لیا میں 1 سال کی سروس کے دوران آپ کی کیا خدمات قابل ذکر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا شاید میں نے اس کا 5% بھی سرو نہیں کیا۔ میں اپنا اگر خود احتساب بھی کروں تو میں وہ اس کو قطعاً بھی میں کوئی تمغہ اپنے سینے پہ سجانا نہیں چاہتا، اور نہ اس کو اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی توفیق سے ہوا ہے۔ بہرکیف کوشش ضرور کی ہے، کہتے ہیں نا جی کہ جو نیت ہے وہ عمل سے بہتر ہوتی ہے، تو کم از کم نیت میں نے اپنی ٹھیک رکھی ہے کہ جو کچھ عقل خدا نے مجھے دی ہے، سمجھ دی ہے، جو وسائل حاضر موجود تھے، پھر کرونا کا کرائسس آپ کے سامنے ہے، فنڈنگ کا مسئلہ بن گیا، اس کے باوجود بھی کہ آپ کے سامنے ہے کہ کرونا کی وجہ سے اوور آل ملکی حالات کس طرح فائنینشیل پرابلم میں آئے، اور ہمیں ایس سچ کوئی اسپیسیفک فنڈنگ نہیں، ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں مل سکی، اس کے باوجود لوکل فنڈنگ سے، لوکل سیونگ سے اور فیئر کمپٹیشن سے ہم نے سیونگ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے کافی کچھ کیا، جس کے اندر آپ شہر لیا کی بیوٹیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں، چوکوں کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پارک 3 جو ہیں وہ رینوویٹ کر دیے ہیں، ایک نیا پارک بنا دیا ہے کشمیر پارک کے نام سے، آپ کے چوک سارے نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ کا بس سٹینڈ یہ لیا والا اور چوک اعظم والا یہ رینوویٹ ہوئے ہیں، مزید کام بھی ان پر ہو رہا ہے۔
اور لوکل فنڈنگ میں جو ہمارے پاس تھی اس میں سے تقریباً 10.5 کروڑ روپے کی بچت کر کے ہم نے نئی سڑکیں، جس میں آپ کا جو بڑا اہم ایشو تھا، جب میں پہلے پروگرام میں آیا تھا آپ نے مجھے کہا تھا ہمارا بائی پاس کی بہت بری حالت ہے، اس کے ٹینڈر لگنے جا رہے ہیں. تو یہ تو ساری جو کوشش ہے ہماری یہ لوکل فنڈنگ سے ہے، اس میں کہیں کوئی بیرونی فنڈنگ انوالو نہیں ہے جی. تو یہ تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات ہے. اس کے علاوہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کچھ ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں، کچھ انٹینجیبل ہوتی ہیں. ٹینجیبل تو یہ جو نظر آتی ہیں، اور انٹینجیبل جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. اس میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اوپن ڈور پالیسی رکھوں اور عوام الناس کو اویلیبل رہوں، ان کو ملتا رہوں، اور ان کے مسائل جہاں تک میں حل کر سکوں کروں، اور ان کو ایک فیئر ہیرنگ میں دے سکوں، ان کی بات سن سکوں. تو وہ میں نے اس پہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں عوام کی بات سن سکوں اور جتنا کچھ ان کی امداد کر سکوں وہ کروں. اس کے علاوہ جی بے شمار چیزیں ہیں. اب اس کا احاطہ اب 1-2 منٹ میں تو نہیں ہو سکتا. وہ جیسے جیسے آپ سوال پوچھیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کا جواب دیتے رہیں. اچھا، ایک سوال نا جی جو عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ سرکار کے دفاتر میں جاتے ہیں اور انہیں کافی انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ کے دفتر میں بھی لوگ آتے ہیں، وہ بھی وہاں بھی انتظار ہوتا ہے. آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے جب آپ کے دفتر کے باہر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ جی جب میرے دفتر کے باہر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجیے میں بڑی سخت ٹینشن میں ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں نا کہ میں اگر ان کی جگہ باہر بیٹھا ہوں اور مجھے 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو مجھے کتنی کوفت ہوگی. بٹ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ڈی سی آفس چونکہ پورے ضلع کے دفاتر کا ایک طرح سے ہیڈ آفس ہے جی، تو تمام میٹنگز وہاں پہ ہوتی ہیں، تمام فیصلہ جات، پالیسی ڈیسیجنز، امپلیمنٹیشن کی فالو اپ، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. اور آپ کے بھی علم میں ڈیلی کم سے کم 3 سے 4 میٹنگز جو 1 گھنٹے پہ کم از کم مشتمل ہوتی ہے ایک میٹنگ. پھر ویڈیو لنک کانفرنسز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے سے بھی جاری تھی اور کرونا کی وجہ سے اب زیادہ اس پر زور ہو گیا ہے. تو چیف سیکرٹری صاحب، چیف منسٹر صاحب، کمشنر صاحب وہ ہم سے اکثر ویڈیو لنک پہ بھی، آج بھی ہماری 2 ویڈیو لنک کانفرنسز تھیں. صحیح. تو وہ مجبوراً میری یہ کوشش ہوتی ہے جیسے ہی میں فری ہوں تو جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو باری باری میں اندر بلاؤں. اکٹھے بھی پہلے میں بلایا کرتا تھا، لیکن جب سے کرونا شروع ہوا ہے اب میں نے یہ کوشش کیا کہ ایک ایک کر کے آئیں تاکہ ان کی بات ایک تو تسلی سے سنی بھی جاتی ہے، دوسرا یہ کرونا والا مسئلہ جو ہے نا اس حوالے سے بھی ذرا احتیاط ہو جاتی ہے. ڈی صاحب، لیا کا ان دنوں ایک بڑا ایشو سامنے آیا ہے اور وہ ایشو آپ کے نوٹس میں ہے. لیا کا پولیو فری جو اعزاز تھا وہ چھن گیا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی دیکھیں، اس میں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ لیا کا پولیو فری ہونے کا اعزاز جو ہے وہ الحمدللہ پچھلے 18 سال سے قائم تھا. اور یہ جو کیس سامنے آئے اس کو ہم، اگر آپ کوئی بھی آفیسر اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہو تو وہ پہلے سے پریڈکشن کر سکتا ہے. جی، تو آپ ہیلتھ والوں سے پوچھ لیں، میں نے ان کو 2 مہینے 3 مہینے پہلے یہ پریڈکشن کر دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچہ جو ہے غالباً عبداللہ اس کا نام ہے، ولد سلیم خان، یہ لیا کا اوریجنل یعنی ہماری سریکی بیلٹ سے بلانگ نہیں کرتا ہے. اور یہ ایک ہم ٹیکنیکل لفظ بولتے ہیں HRMP، ہائی رسک مائگریٹری پاپولیشن. ٹھیک. اب یہ ہائی رسک مائگریٹری پاپولیشن کون ہے؟ یہ ہمارے خانہ بدوش ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے وہ پٹھان بھائی ہو سکتے ہیں جو جانور لے کر اپنے مال مویشی لے کر سردیوں میں نیدر آ جاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ HRMP پاپولیشن ہے، یہ ہمارے بکر میں بھی موجود ہے، لیا میں بھی موجود ہے، اور کوٹ ادو میں موجود ہے، ڈی جی خان میں موجود ہے. تو یہ اس کو ہائی رسک اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں چونکہ کیسز پنجاب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ بھی ہائی رسک مائگریٹری پر، یہ بھی ضلع ذوب سے بلانگ کرتے ہیں اور وہاں سے یہ آتے جاتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پولیو اس میں 2 باتیں میں لازمی کروں گا آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیو کمپین میں کوئی سکم نہیں ہے. پولیو کمپین اس دفعہ بھی ہمارا جو ٹارگٹ تھا اس سے ایکسیڈ کیا ہے ہم نے 3%. ٹھیک. یعنی اگر ہمارے 3,61,000 تھے تو غالباً 3,63,000 کچھ بچے ہم نے ٹارگٹ کیے اور ہم ٹارگٹ کو ایکسیڈ کیا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے ہماری 3rd پارٹی ویلیڈیشن کروائی اور اس میں بھی ہمارے سیمپلز 100% کامیاب ہوئے کہ انہوں نے رینڈم سیمپلنگ میں جس گھر میں جا کر انہوں نے چیک کیا ہمارے بچوں کو قطرے پلائے گئے تھے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایک جیسے آپ کو میں مثال دے کے سمجھانا بڑا ضروری ہے. ایک شخص کو فرض کریں ٹائیفائڈ کے جراثیم اس کے اندر پہلے سے داخل ہو چکے ہیں. جی. اب اس کو اگر آپ ٹائیفائڈ سے بچنے کا ٹیکہ لگائیں گے نا، 2 دفعہ لگا دیں 6 دفعہ لگا دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
وہ پہلے سے انفیکٹڈ ہو چکا ہے. ٹائیفائڈ کا ٹیکہ اگر آپ لگاتے ہیں اور وہ اس کے بعد جراثیم اس کے اندر آتے ہیں تو وہ یعنی اس کو روک سکتا ہے. اگر جراثیم پہلے سے آپ کے اندر آ چکے ہیں پھر ویکسین لگانے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے ایکچولی, کیونکہ یہ بلوچستان سے اس کی موومنٹ ہے. تو ابھی تو اس پہ بہل انکوائری وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے اپنا ایک انویسٹیگیشن کنڈکٹ کر رہے ہیں, اس کے رزلٹ بھی سامنے آ جائیں گے. تو ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ بچہ پہلے سے انفیکٹڈ ہو, یہاں پر آیا, ہم نے اس کو بہل ویکسین پلائی ہے, اس کو ہسپتال میں بھی پلائی گئی ہے اور کمپین کے دوران بھی پلائی گئی, اس کا کنفرم ریکارڈ کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی. اور اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اس نے کنفرم کیا ہے کہ واقعی اس کو ویکسین یہاں پر پولیو ویکسین دی گئی ہے, ہاسپٹل میں بھی اور کمپین کے دوران بھی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے انفیکٹڈ ہو. دوسرا بڑا ریئر ایک چانس ہوتا ہے, وہ چانس یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب آپ بچے کو ویکسین دیتے ہیں تو وہ اس کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. جی, ممکن ہے اس بچے کو کوئی ایسی ڈیزیز یا ایسی بیماری یا ایسی پرابلم ہو کہ پولیو ویکسین اس کی قوت مدافعت کو اس حد تک نہ بڑھا سکی ہو, یعنی جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا 100% کا, اس کی بجائے 50% 40% پہ رہ گئی ہو. جی, تو جب اس میں پولیو اس نے انفیکٹ کیا تو اس کو یہ پرابلم آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ادروائز آپ دیکھیں گے لوکل پاپولیشن ابھی تک بڑی محفوظ ہے, ابھی تک کوئی ہمارا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے اور ہماری کمپینز کامیاب ہیں, جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ویلیڈیٹ بھی کر چکی ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ محکمہ صحت احتیاط نہ کرے اور مزید کوشش نہ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 30 نومبر سے ہماری کمپین ہونے جا رہی ہے, اس میں ہم اس کو اور بھی روبسٹ اور مضبوط طریقے سے کمپین کو چلائیں گے. اور آپ کے اس فورم سے, ہاٹ FM 89 سے میری عوام الناس سے اپیل ہے کہ دیکھیے, چاہے بچہ اس پٹھان کا ہے یا بچہ ہمارا ہے, وہ چاہے سرائکی ہے, چاہے پنجابی ہے, چاہے پٹھان ہے, چاہے بلوچ ہے, یہ بچے سب ہمارے بچے ہیں. برائے مہربانی ہماری ٹیمیں جب آتی ہیں, بچوں کو چھمائیں مت, ان کو قطرے پلائیں اور اس میں آگے ہو کر فرنٹ پر آ کر اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں. جی صحیح, بالکل ساتھ دیں اور ساتھ دینا بھی چاہیے. مگر ایک سوال آپ کی بات سے پیدا ہوا کہ جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے سارا کام بہترین کیا ہے, جس کی تصدیق بھی ہو چکی, تو ملازمین کو معطل کیوں کیا گیا, فیلڈ سٹاف کو؟ دیکھیے جی, میرے علم میں تو نہیں ہے کون سے ملازمین معطل کیے گئے ہیں. جو محکمہ صحت کا فیلڈ سٹاف ہے, جی اس کو معطل کر دیا گیا ہے. میں اس کو چیک کر لوں گا. آج صبح تک میری سی او صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے کسی کو معطل کیا. اور سی او صاحب کی آپ نے بات فرمائی, سی او صاحب تو آپ کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح وہ اپنے ذاتی کام کر رہے ہوں. اتنا بڑا ایشو ہے, ابھی تک نہ کوئی ان کی طرف سے پریس نوٹ آیا, نہ کوئی پریس بریفنگ آئی ہے. ڈپٹی کمشنر لیا تو سوالات کے جواب دیتے ہیں, سوالات کا سامنا کرتے ہیں, اور جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسا نہیں کرتے. چلے, میں نے ویسے ان کے بیان دیکھے ہیں مختلف اخباروں میں, لوکل اخباروں میں, ان اخباروں کے نام میں یہاں نہیں لینا چاہتا. البتہ جو چیز میرے علم میں ہے اور میں فیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں قطعاً اگر ہمارے محکمے کی کوئی کوتاہی ہوگی, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کی پروٹیکشن کرنے کا. جو کام کرے گا وہ شاباش حاصل کرے گا, جو نہیں کرے گا وہ اس کو ذمہ دار بھی ہوگا. اور میں اس کو چیک کر لیتا ہوں فردر کہ اس حوالے سے کیا لیٹسٹ پروگریس ہے. جی اچھا, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے کہ محکمہ صحت میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ اس میں ہائی کورٹ میں گئے. اس ہائی کورٹ میں کیا واقعی ان کا جانا بنتا تھا؟ دیکھیں جی, ہائی کورٹ میں جانے کا سب کو اختیار ہے. ہم آزاد جمہوری ملک میں بیٹھے ہیں. اب یہ تو کوئی بات نہیں, کوئی نادر شاہی حکم تو محکمہ ہیلتھ سے جاری نہیں ہو گیا جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہر بندے کو اختیار ہے, وہ اپنے رائٹ کے لیے جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کیا ہائی کورٹ نے اس پہ کیا ڈیسائیڈ کیا. ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ میرے پاس پہنچا ہوا ہے. جی اس میں تو وہ ڈسمس ہوئی ہے ریٹ پٹیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹیں محدود ہیں, آپ کے پاس کینڈیڈیٹ 400 کے قریب ہے, آپ نے بھرتی 40 بندے کرنے ہیں یا 48 کرنے ہیں. تو آخر کہیں تو آپ نے کٹ آف معیار بنانا ہے نا کسی جگہ پہ. کسی جگہ پہ تو آپ نے, اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ میجورٹی لوگ جو 400 کے قریب تھے یا اس کے آگے پیچھے ہوں گے, 409, ہاں, اس میں مطلب ہے کہ میجورٹی لوگوں کی فرسٹ ڈویژن تھرو آؤٹ میٹرک سے لے کے آگے تک. اور اکیڈمکس میں ان کے مارکس بالکل سب کے, یعنی اگر آپ دیکھیں اس اوریجنل کو تو وہ جیسے مثال کے طور پر اگر 70 مارکس ہیں تو یوں سمجھیں کہ 48 سیٹوں کے اگینسٹ 200 لوگوں کے 70 مارکس ہیں, برابر مارکس ہیں, ہائی کلاس تھے. ٹھیک ہے نا, سارے وہ ایک جیسے نمبر. اب کہیں تو فلٹر لگانا ہے نا جی اس کو, اور وہ فلٹر لگانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی ہوئی ہے جس میں 5 نمبر کمیٹی کو دیے ہوئے ہیں, جس کے اندر ڈی سی کا نمائندہ یا ڈی سی, سی او ہیلتھ اور دیگر افسران ہوتے ہیں, 4-5 لوگ. تو وہ ایک نمبر افسر کے پاس ہوتا ہے.
اب وہ کسی کو 3 ملے, کسی کو 2.5 ملے, کسی کو 2 ملے, کسی کو 4 ملے, وہ تو پھر انٹرویو کمیٹی, وہ تو اس کی ڈسکریشن ہے. اور اس میں جو بہتر سے بہتر کینڈیڈیٹ تھے ان کو الحمدللہ سلیکٹ کیا گیا جی, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میرٹ کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سیکنڈ ڈویژنر ہو گیا ہے جی, اگر کوئی ایسا بندہ ہو گیا جو اہل ہی نہیں تھا, یا جس کو پی ایم ڈی سی نے سرٹیفائی نہیں کیا, یا جس کی فرسٹ ڈویژن نہیں تھی, یا اچھے مارکس نہیں تھے, اور اس کو کیا گیا, تو پھر ڈیفینیٹلی زیادتی ہوئی ہے, جبکہ ایسا ابھی تک کوئی کیس سامنے آیا نہیں ہے جی. ویسے ایک کیس ایسا سامنے آیا ہے کہ وہ ڈاکٹر زہرا حسن کا نام آ رہا ہے کہ وہ بورڈ ٹاپر بھی ہے اور کے ای میں اس نے بڑا اچھا اس کا ریکارڈ ہے, وہ رہ گئی. جی دیکھیں, اس بارے میں بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, اس کا بڑا معقول جواب ہے, میں آف دی ریکارڈ آپ کو بتا دوں گا, لیکن کیونکہ وہ سب جوڈس میٹر ہے, ہائی کورٹ کے حکم سے اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور میں خود کر رہا ہوں جی. اس کا بڑا کوجنٹ ریزنیبل آرگومنٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور میں چونکہ سب جوڈس میٹر ہے, ہائی کورٹ کے حکم کے تحت انکوائری ہو رہی ہے, میں آپ کو اوپن فورم پہ بتانا ایسے ہے کہ اس کا فیصلہ ڈسکلوز کرنے کے برابر ہے. وہ میں آپ کو آف دی ریکارڈ بعد میں بتا دوں گا, وہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ 14 دن میں آپ کے سامنے آ جائے گا. جی ڈی صاحب, لیا میں تھل جیپ ریلی ایک مستقل فیچر ہے, تو ذرا اس بارے میں آپ اس سال کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کی کیا تفصیلات ہوں گی, یہ ہمارے سامنے سے شیئر. جی آپ کے دلوں میں ہے کہ میں خود ڈائریکٹر آرٹس کونسل بھی رہا ہوں, اضافی چارج 2 سال میرے پاس رہا ہے, اور میرا کلچر میوزک اور یہ چیزوں سے میرا اپنا بڑا شغف اور تعلق ہے. بٹ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو سیکنڈ ویو آئی ہے جی, اس نے ہمارے تمام جو عزائم تھے اس حوالے سے اور لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے حوالے سے, وہ پھر دوبارہ اس کو میں سمجھتا ہوں ملیامیٹ کر دیا ہے, اور ہم بہت محتاط ہو گئے ہیں. تو جیپ ریلی تو ہو رہی ہے, انشاءاللہ وہ تو ہوگی, کیونکہ وہ نان ٹچ سپورٹ ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اب ہم نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو نان ٹچ سپورٹس ہیں یا نان ٹچ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم کروائیں. جیسے نیزہ بازی اب ہم وہاں کروا رہے ہیں, میوزیکل نہیں کروا رہے, ٹھیک, میوزیکل نہیں کروا رہے, نیزہ بازی کھلا رہے ہیں, رسا کشی کا ایک مقابلہ کرا رہے ہیں, والی بال کے مقابلے کرا رہے ہیں, گھوڑا ڈانس کرا رہے ہیں, اس قسم کی ایکٹیویٹیز. اور اسٹیج بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی وہاں پر, اور اس کی انوگریشن سیریمنی بھی ہوگی, اور باقی لوگ کیمپنگ کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے. جی بڑا اچھا ہے جی. تو یہ فرمائیے کہ تھوڑی سی آپ بات کر لیں کوئلہ بھٹیوں کے حوالے سے. جی جی, آپ نے آپریشن شروع کیا, ایک واقعہ ہوا افسوسناک, اور اس کے بعد آپ کا آپریشن کلوز ہو گیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا جو سرکاری اسٹیٹ لینڈ پہ جو بھٹیاں بنی ہوئی تھی وہ ٹارگٹ آلموسٹ اچیو کر چکے ہیں. جی, وہ ہم تقریباً تمام کی تمام گرا چکے ہیں, اور 9 ایکڑ سے زیادہ رقبہ گورنمنٹ کا جو کروڑوں روپے مالیت کا ہے وہ ہم ریکور بھی کر چکے ہیں. بھٹیاں 2 طرح کی ہیں, ایک وہ جو اسٹیٹ لینڈ پہ ناجائز قبضے کی صورت میں لگی ہیں, وہ تو ہم ٹارگٹ اپنا اچیو کر کے گرا کے اس کو ختم کر چکے ہیں آلموسٹ. شاید کوئی اکا دکا ہماری نظر میں نہ ہو تو علیحدہ بات ہے, ورنہ ہمارے سروے کے مطابق وہ مکمل ہے. البتہ جو پرائیویٹ لینڈ پہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اس کے لیے ہم نے ایک آرڈر پاس کیا تھا, پھر ہم نے مذاکرات بھی کیے تھے. اس کے تحت وہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کو بند کر دیں یہ اسموک کے دنوں کے اندر, اور وہ انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا, اور اس وعدے کی وہ پاسداری کر رہے ہیں. جہاں پر کہیں وائلیشن نظر آ رہی ہے کہ وہ اس معاہدے کے باوجود چلا رہے ہیں, اس کو پھر ہم اس پہ ایف آئی آر دیتے ہیں 188 تعزیرات پاکستان کی, اور کارروائی بھی کرتے ہیں. جی سامعین, ایف ایم ریڈیو لیا کا پروگرام فورم 89 آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈپٹی کمشنر لیا جناب اظفر ضیاء صاحب. آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں, سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ رہے ہیں, اور آپ کے بہت سارے کومنٹس, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک پہ آپ کی بہت ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. ہم کوشش کریں گے وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں. ابھی ہمیں ایک شارٹ بریک پہ جانا ہے, شارٹ بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. الحمدللہ, لیا کی تاریخ کے پہلے ہائی کوالیفائڈ ڈبل FCPS چائلڈ اسپیشلسٹ اور نیونیٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد آصف خان میرانی, MBBS کنگ ایڈورڈ, MCPS پیڈس, FCPS پیڈس, FCPS نیونیٹالوجی, سابق سینئر رجسٹرار و اسسٹنٹ پروفیسر, چلڈرن ہسپتال لاہور. اوقات معائنہ روزانہ شام 4 بجے تا 10 بجے رات, اتوار صبح 9 بجے تا 3 بجے دوپہر. فاطمہ چلڈرن ہسپتال, بالمقابل GPO ملتان روڈ لیا. فون 0300 4265 907 and 0342 3738 955.
الحمدللہ لیا کی مایا ناز اعلیٰ کوالیفائڈ تجربہ کار چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر نصرت ظفر MBBS قائد اعظم میڈیکل کالج DCH وکٹوریا ہسپتال بہاولپور RMDC اسلام آباد سابق رجسٹرار وکٹوریا ہسپتال بچوں کی ہر قسم کی بیماریاں ڈائریا کھانسی نمونیا دمہ بھوک کا نہ لگنا سوکڑا پن قد کا نہ بڑھنا وزن میں کمی جسمانی کمزوری ٹائیفائڈ ملیریا یرکان اور ہر قسمی بخار کے علاج کے لیے تشریف لائیں نوزائیدہ بچوں کے علاج اور شدید بیمار بچوں کے لیے داخلے کی سہولت موجود ہے تقدیس چلڈرن کلینک اینڈ لیزر اسکن کیئر سینٹر بائی پاس روڈ لیا فون 0335650112 ہیلتھ کیئر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر محمد انور چودھری MBBS ماہر امراض TB دمہ جگر میدا اور جلدی امراض ڈاکٹر محمد طیب چودھری PDS ڈینٹل سرجن لیزر فلنگ ٹیتھ وائٹنگ فکسڈ اور ریموویبل دانت لگوانے اور دانتوں کے ایکس رے کے لیے تشریف لائیں اس کے علاوہ منہ اور دانتوں کے جملہ امراض کا جدید طریقہ سے علاج کیا جاتا ہے اوقات معائنہ روزانہ صبح 9 بجے تا 1 بجے دوپہر اور شام 5 بجے تا 9 بجے رات ہیلتھ کیئر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کلینک بالمقابل وکلا کالونی بائی پاس روڈ لیا فون 0333-355-0111 0302-876-0843 شاندار رہائشی منصوبہ گرین لینڈ ریزیڈنسیا لیا نقد اور 36 ماہ کی نہایت آسان اقساط پر لیا کی پہلی مکمل ڈیولپڈ اور TMA منظور شدہ کالونی جس میں انجینئرز کی زیر نگرانی سیوریج سسٹم 30 فٹ 60 فٹ کشادہ میٹل روڈ خوبصورت کشادہ پارک بچوں کے لیے علیحدہ پلے لینڈ پختہ 4 دیواری خوبصورت مین انٹری گیٹ مکمل ہو چکے ہیں مسجد سکول بجلی کا کام جاری ہے 24 گھنٹے سیکورٹی گارڈ موجود آفس گرین لینڈ ایسوسیٹ کچہری روڈ لیا رابطہ نمبر ملک بلال حسین کھوکھر 0300-260-7776 چودھری خضر سلیم ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز لیا کیمپس 0308-876-7013 10 مرلہ پر مشتمل فل فرنش کوٹھی برائے فروخت 5 بیڈ روم 3 اٹیچ واش روم بما سٹور ہال پورچ کچن اس کے علاوہ گیس بجلی کیبل انٹرنیٹ PTCL وغیرہ کی انڈر گراؤنڈ فٹنگ اور خوبصورت سیلنگ کے ساتھ مناسب قیمت میں آج ہی موقع سے فائدہ اٹھائیں بمقام قصر قریش کالونی بھٹی نگر لیا برائے رابطہ مہر شاہد سلطان 0309-600-5736 اور ارشاد نذیر خان 0300-676-9829 الجنت اسٹیل اینڈ کراکری سینٹر ہمارے ہاں ہر قسمی شیشہ فرانس ماربل فرانس بون چینی جرمنی تھائی لینڈ اور میلامائن کے ڈنر سیٹ دستیاب ہیں اس کے علاوہ الیکٹرانک کی مکمل ورائٹی ٹرالی بیگ اور اسٹیل جہیز کی تمام ورائٹی ہول سیل ریٹ پر خریدیں الجنت کراکری اینڈ اسٹیل سینٹر نزد کلینک ڈاکٹر شیر محمد مین روڈ لیا پروپرائٹر عرفان گجر فون 0300-815-2018 خوشخبری اب آپ کے شہر لیا میں ملتان نشتر اسپتال کے مشہور نیورو سرجن ڈاکٹر محمد مزمل صاحب سکھانی MBBS RMP MS نیورو سرجری رجسٹرار نیورو سرجری وارڈ نشتر اسپتال ملتان برائے امراض دماغ و حرام مغز کی رسولی شیٹیکا مرگی لکوا بچوں کے سر کا بڑا یا چھوٹا ہونا اوقات معائنہ بروز ہفتہ شام 5 بجے سے رات 9 بجے بروز اتوار صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے ڈاکٹر عبدالعزیز ہسپتال گرلز کالج روڈ لیا میں مریضوں کا معائنہ کریں گے فون 0300-9634-328 and 0321-672-7369 GC یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس ایڈمیشن اوپن MSc کیمسٹری MSc فزکس MSc زولوجی MSc میتھس MSc باٹنی MSc سوشیولوجی MCS MBA اینڈ M.Com کوالٹی ایجوکیشن کے 8 سال پروسپیکٹس دستیاب ہیں GC یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس فون 0300-643-1414 and 0606-412-938
अब आपके शहर लिया में लाहौर के मारूफ और तजर्बाकार डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MCPS मेडिसिन, FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपाटोलॉजी, क्लासिफाइड कंसल्टेंट, इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट, लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, लाहौर जनरल अस्पताल लाहौर, माहिर अमराज मैदा, जिगर, शुगर, यरकान, आंत, लबलबा, गैस्ट्रोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी और ERCP। औकात मुआयना 11 बजे दिन ता 6 बजे शाम बमकाम कादिर अली अस्पताल कचहरी रोड लिया। फोन 0345-024-0231 and 0606-410-096। अमराज मैदा से तंग मरीजों के लिए खुशखबरी। जिला लिया के मारूफ तजर्बाकार और नौजवान डॉक्टर अतीकुर रहमान खान की जेर निगरानी मैदा की तेजाबियत, तबखीर मैदा, अल्सर, गैस का गोला, टाइफाइड, बवासीर, दायमी कब्ज और पेचस के अलावा हर किस्मी एलर्जी, दिमागी और नफ्सियाती दौरों के साथ फालिज और मिर्गी का इलाज भी किया जाता है। इसके अलावा मोटापे से तंग अफराद जदीद तरीन तहकीक की रोशनी में अपना वजन 5 से 8 किलो सिर्फ 1 माह में कम करवाएं। औकात मुआयना 4 बजे सहपहरता 7 बजे शाम, छुट्टी बरोज जुमा। खान क्लिनिक लिया, निज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिंक रोड लिया। फोन 0307-771-2543। सुने भैनों ते भराओ, जी खुदा ना खास्ता तुसी या तुहाडा कोई भी अजीज मेदे दी खराबी, जोड़ां दे दर्द, गैस, नज़ला, जुकाम, वालां दा डिगना, हेपाटाइटिस A-B-C, गुर्दे दी पथरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, असाबी कमजोरी, यादाश्त की कमजोरी, चेहरे दे किल, दाग, धब्बे, मर्ज विच मुब्तला है ते घबराण दी कोई लोड़ नहीं। पहली फुर्सत विच मुकम्मल इलाज लई दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान नाल राबता। सुलेमान दवाखाना नजद लारी अड्डा, फवारा चौक, लिया। राब्ता नंबर 0300-679-7657। अब आपके शहर लिया में पाक आर्मी के तजर्बाकार असिस्टेंट प्रोफेसर CMS मुल्तान मेडिकल कॉलेज, मेजर रिटायर्ड डॉक्टर मलिक इजाज रहीम डुल्लू, MBBS FCPS ENT सर्जन एंड माहिर अमराज गला, नाक और कान, बहरापन, खराटे, कान का रेशा, नाक और गले की एलर्जी, टॉन्सिल्स, कान के सुराख और नाक में बढ़ते हुए गोश्त का इलाज और ऑपरेशन बजरिया जदीद टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बच्चों के नाक, कान और गला के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। औकात मुआयना हर जुमाता इतवार 5 बजे शाम ता 9 बजे रात बमकाम सिराती अस्पताल बाईपास रोड लिया। फोन 0300-026-4543। लिया और मज़ाफात के अवाम के लिए खुश खबरी। अब लिया सिटी में घर बनाने का सुनहरी मौका। खालिक दाद टाउन, फैज चौक, लिया गवर्नमेंट बायलाज के एन मुताबिक कुशादा कारपेटेड रोड, 4 दीवारी, सेवरेज, खूबसूरत पार्क्स और मस्जिद के अलावा तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट हासिल करें। बुकिंग जारी है। बराए राब्ता मतीउर रहमान शेख 0308-470-7700, गुलाम असगर गुरमानी 0333-620-2121 और शेख मोहम्मद इस्माइल 0300-676-1767। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿੰਟਰ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟਾਈਲ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿੰਟਰ ਸੇਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਟਿਚਡ, रेडी टू वेयर, होम ते एक्सेसरीज दी मुकम्मल रेंज ते 70% तक दी बचत। ते हुणे किसी भी गुल अहमद ते आइडियाज आउटलेट विजिट करो या शॉप ऑनलाइन @gulahmadshop.com। वेलकम बैक सामीन, आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं फोरम 89 और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया साहब। डी साहब, लिया में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या रीज़न है? देखें, कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो उस वक़्त बड़े आसान तरीके से चीज़ें कंट्रोल हुई। लिया में पंजाब का पहला ज़िला था लिया जहाँ पे कोरोना नेगेटिव हुआ। उसकी वजह आवाम का तावन था, लॉकडाउन था और जिस केस का भी पता लगता था उसको फौरी तौर पर चेक किया जाता था और करंटीना किया जाता था। ये जो दूसरी लहर है इसकी बात 2-3 महीने से चल रही थी कि बिल्कुल आने का इम्कान है और वो आ गई है। अगर किसी को कोई गलत फहमी या शक शुबा है तो वो अपने दिमाग से दूर कर दे। इस वक्त हम कोरोना की सेकंड लहर का या सेकंड वेव का शिकार हो चुके हैं। लिया में इस वक्त 114 एक्टिव मरीज़ मौजूद हैं, 114 एक्टिव मरीज़ जी। और मैं बताता चलूँ कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो किसी एक दिन में हमारे पास 114 मरीज़ नहीं रहे।
جی ہاں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا الارمنگ ہے. اور ان میں سے جو 114 مریض ہیں 2 ہمارے DHQ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور 112 اپنے گھروں میں ایڈمٹ ہیں. اسٹیبل ہے الحمدللہ, کوئی ایسی ان کی حالت خراب نہیں ہے. اسی طرح ہم نے اسکولوں کو چیک کیا ہے. 46 اسکول ہم نے اب تک اسکرین کیے ہیں, جن میں سے 23 بچے اور 60 ٹیچر کرونا پازیٹیو نکلے. ان اسکولوں کو پھر بند کیا گیا. 11 اسکول ہم نے بند کیے, ان میں سے ایک ابھی کھلا ہے 12 دن کے بعد. جی. باقی بھی اپنا ٹائم پورا کر کے کھلیں گے. تو بات وہی ہے جو پہلے دن تھی کہ جو پرہیز علاج سے بہتر ہے جی. اور یہ ایک بیماری ہے, ایک آفت ہے, اس پہ اللہ پاک سے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے اور بیماری سے بچنے کے لیے صدقے بھی نکالنے چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, درود پاک پڑھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس سے حفاظت کے لیے جو 2-3 باتیں ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں, وہ نسخہ کیمیا ہی ہیں اس کا, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. جو پرہجوم جگہیں ہیں وہاں جانے سے گریز کریں, ماسک لگا کے رکھیں اور کم از کم 6 فٹ کا 5 فٹ کا فاصلہ کوشش کریں گے برقرار رہے, تاکہ کسی ایک شخص کا سانس دوسرے کے سانس میں مکس نہ ہو, اور خدا نخواستہ اگر وہ کرونا کا مریض ہے تو آپ تک وہ بیماری نہ پہنچے. تو جی اس کا تو لوگوں کو بڑا پورا ایکٹیولی اپنے والدین کو, اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے, لوگ سمجھتے ہیں جی کرونا تو ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا جی, ہم تو 10 دن بخار رہا ہم ٹھیک ہو گئے. اصل بات سمجھانے کی یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان کی قوت مدافعت تو بہت اچھی ہے جی. وہ اپنے گھر میں جب جائیں گے اور ہاتھ نہیں دھوئیں گے اور یہ بیماری اندر لے کے جائیں گے, ہو سکتا ہے ان کی والدہ بزرگ ہوں جن کی 80 سال عمر ہو, والد صاحب بزرگ ہوں, ان کے دادا جان موجود ہوں گھر میں, یا اور کوئی ایسا مریض ہو جو گردوں کا مریض ہو, جگر کا مریض ہو. اس کے لیے یہ جو بہت زیادہ خطرناک ہے جی, صرف خطرناک نہیں ہے. تو آپ تو اس چکر میں خوش ہیں کہ میں نوجوان ہوں جی, میری 30 سال عمر ہے, میں ابھی باہر سے آیا, مجھے کیا ہونا ہے, اور ہو بھی گیا تو میں برداشت کر لوں گا. تو ایسے بچوں کے لیے, ایسے نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن آپ کی وجہ سے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے, آپ ماسک نہیں لگائیں گے, آپ ہاتھ نہیں دھوئیں گے, آپ سماجی آپ اپنے گھر میں کسی بزرگ کو کسی مصیبت میں گرفتار کر دیں گے. اور ایسا کیس ہوا بھی ہے جی, جب پہلی لہر آئی تھی میرے سامنے کیس آیا, ایک بزرگ تھے جو ہاتھوں پیروں سے فالج زیادہ تھے, یعنی وہ کبھی اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں گئے, ان کو کرونا پازیٹیو ہو گیا. اور پتہ لگا ان کا بیٹا احتیاط نہیں کرتا تھا, وہ آتا تھا اپنے باپ کی ٹانگیں بھی دباتا تھا, سر بھی دباتا تھا, اور وہ باہر سے آگے ہاتھ نہیں دھوتا تھا, نہ ماسک لگاتا تھا. اس نے اپنے باپ کو کرا دیا. اب مجھے بتائیں وہ پہلے فالجہ بندہ ہے, اوپر سے اس کو نئی مصیبت ڈال دی ہم نے. تو یہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا نا. تو یہ نوجوانوں کو, گھر والوں کو, سب کو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور دوبارہ سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب تیار ہو جائیں, اور جو ہدایات گورنمنٹ دیتی ہے اس پہ عمل کریں. تو وہی اس کا مقابلہ, عوام کی مدد کے بغیر بھول جائیں کہ اکیلی گورنمنٹ اس کو سنبھال سکتی ہے, نہیں سنبھال سکتی. عوام جب تک تعاون نہیں کریں گے, اور کیا تعاون ہے, ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز تو نہیں مانگ رہے, ہم تو آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب باہر جاتے ہیں خدا کے واسطے ماسک کا استعمال کریں, پرہجوم جگہوں سے پرہیز کریں, اگر چلے ہی گئے ہیں تو ماسک لگا کے رکھیں, فوراً واپس آ کے ہاتھ دھوئیں, اور کوشش کریں لوگوں سے 5-6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. یہ 3-4 کام کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرونا کی وبا اس دفعہ دوسری ویو کو بھی ہم انشاءاللہ شکست دیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈی صاحب, ظاہر ہے جب تک کرونا کا علاج دریافت نہیں ہوتا ہمیں اسی ماحول میں زندہ رہنا ہے. تو آپ کے تعلیمی ادارے اور آپ کے جو ارد گرد کے جو منظرنامہ ہے اس میں آپ نے لوگوں کی, بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی ذہنی مضبوطی اور اعصاب کی مضبوطی کے لیے کوئی ٹریننگ سیشن, کوئی ایجوکیشن, کوئی تربیت کا کوئی سسٹم؟ جی اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اب تو یہ کرونا کے بارے میں معلومات اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ عام ریڑھی والے کو بھی پتہ ہے کہ کرونا مرض کیا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے. ماشاءاللہ اویئرنیس کے حوالے سے چیزیں بہت ٹھیک ہیں. پھر بھی ہم نے ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں, کچھ 1532 کے قریب ہمارے پاس اسکول ہیں یہاں پہ, اور کالجز ہمارے پاس کوئی 18-20 ہیں. ان سب کے اندر ہم نے ٹیچرز کو, جو ان کے پرنسپل, ہیڈ ماسٹر, ایڈمنسٹریٹرز ہیں, انہیں اسپیشلی کہا ہوا ہے کہ بچوں کو آپ ڈیلی بیسس پہ سینسٹائز کیا کریں, اور کوشش کریں کہ وہ اس کی سے بچنے کے طریقوں کو خود بھی اس پہ عمل کریں, اور گھر جا کے اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی تلقین کریں. کرونا سے وہی بات ہے جو ہم پہلے دن کہتے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے بھائی ہم نے, کیونکہ اگر آپ ڈریں گے تو ڈرنے سے تو قوت مدافعت اور کم ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہی پیغام ہے ہمارا کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے, اور یہی بچوں کے ذریعے ہم ان کے گھروں میں بھی پہنچا رہے ہیں. اچھا ڈی صاحب, 1532 جو آپ کے گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول ہیں, اور لگ بھگ 1000 اسکول پیف کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول, جی وہ آپ کی توجہ سے آؤٹ ہے.
وہاں بھی تو بچے پڑھ رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, اب آؤٹ نہیں ہے ہماری توجہ سے, ان کا بھی وقتاً فوقتاً ظاہری بات ہے ٹیمیں جاتی ہیں, اسی سامان کے ذمہ بھی لگا ہوا ہے. ان کی جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگس ہوتی رہتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان پہ فوکس ہمارے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کا زیادہ ہے, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بالکل آؤٹ آف فوکس ہیں یا بالکل ان کو پوچھ ہی نہیں رہا کوئی, ایسی بات نہیں ہے جی. اچھا, گورنمنٹ نے یہ ہفتہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ کیا ہے, اس بابت آپ کے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اس بابت آج سے ہمارا پہلا دن ایک طرح سے شروع, ویسے تو ہم پچھلے ہفتے سے بھی کرتے آ رہے تھے پروگرامز. آج ہماری تینوں تحصیلوں میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ریلیز نکلی ہیں جی. اسی طرح کل جیسے یہاں پہ اسپورٹس جمنیزیم ہمارا جو لیا ہے وہاں پر نعتیہ مشاعرہ ہے جی, کل شام کو 7 بجے. اور اسی طرح تینوں تحصیلوں میں ایک مربوط پروگرام ہے جو اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ پورا 7 days 21 پروگرام, یعنی کہ 7 دن میں ہر تحصیل میں جی پروگرام ہونے ہیں, تو ٹوٹل 21 ہو جائیں گے یہ. تو یہ ہوں گے جناب, اور اس کے علاوہ بینرز اور جو اسٹریمرز ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ, اور لائٹنگ کا انتظام کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے گھر پہ اور ڈی سی آفس پہ, سرکٹ ہاؤس پہ, ہمارے میونسپل کمیٹی کے دفتر پہ, اور کل سے میں نے اس حساب کو آیا کہ ہمارے جو کچھ اہم چوک ہیں وہاں پہ بھی لائٹنگ کی جائے, اور یہ پورا ہفتہ جاری رہے جی. پورا ہفتہ یہ تقریبات جاری رہیں گے. اچھا ڈی صاحب, آپ کا جو ماتحتی میں ایک ادارہ ہے اراضی ریکارڈ سینٹر, اور آپ کا جو تحصیل آفس ہے, محسوس یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو ذلیل کرنے کا دفتر ہے. جی آپ کا سوال جو ہے اتنا غلط بھی نہیں ہے اور نہ آؤٹ آف پلیس ہے. ظاہری بات ہے جہاں پر لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو وہ اس کے خلاف شکایت ڈیفینیٹلی آتی ہے. اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں سر. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو جینون مسائل ہیں جہاں پر لوگ بھی بلا وجہ ضد کرتے ہیں اور وہ کام ہونے والا ہوتا نہیں ہے جی. اب مثال کے طور پر کسی جگہ پر اسٹے موجود ہے, اب ظاہری بات ہے وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ انتقال درج ہو جائے یا ہمارے فلاں کریکشن ہو جائے یا فلاں ہمیں فرد مل جائے. جب اسٹے ہے تو اسٹے پھر کورٹ کا میٹر ہے, اس کے اندر کیا کچھ نہیں جا سکتا, تو وہاں سے وہ پریشانی ان کو آتی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کچھ جائز کام ایسے ہوتے ہیں جن میں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نالائکی ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتے ہیں. یعنی اس میں کرپشن کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوتے, یہ دوسری کیٹیگری آ گئی. وہ نالائکی کی وجہ سے کہہ لیں, انیفیشنسی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ابھی کام میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ کام سیکھتے نہیں ہیں یا وہ کرنا نہیں چاہتے, اور وہ اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کے بعد اس کا مواخذہ ہوگا, اگر میں نے غلط کر دیا تو یہ میرے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی. تیسری کیٹیگری ہے جس کے اندر کرپشن ہے, اور میں قطعاً کوئی دعویٰ نہیں کر رہا یہاں بیٹھ کے کہ جی یہاں سے کرپشن فری ہو گیا ہے, کوئی کرپشن فری ابھی تک اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے میں چاہتا ہوں. بہرکیف ہمارے پاس جو شکایت پہنچ جاتی ہے اس کے خلاف ہم بالکل کوشش کرتے ہیں. ہم نے ابھی کل بھی 2 پٹواری معطل کیے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پٹواری ابھی ایک اور جگہ بھی معطل کیا ہے کوٹ سلطان میں. تو جو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ ثبوت کے ساتھ ہوتی ہیں اس پہ ایکشن بالکل ہم لیتے ہیں. مگر شاید محسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے شکایت جو ہے اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا ہے کہ وہ اس انداز میں سامنے نہیں آتے جس طرح کہ انہیں آنا چاہیے. جی صاحب, شہر میں اور ضلع میں صفائی کی جو صورتحال ہے وہ خاصی توجہ کی طالب ہے. آپ نے بہت سارے انتظامات کیے, تجربے کیے, نئے نئے فیصلے کیے, مگر وہ فیصلے سارے کے سارے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پہلے دن جب میں یہاں آیا تھا اس دن سے لے کر آج تک چیزوں کو کمپیریٹیولی دیکھا جاتا ہے نا جی. اب آپ کو جس دن میں پہلے دن آیا تھا بارشیں ہوئی تھیں اور پانی نہیں نکلا تھا شہر سے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو چھوٹی سی جی. پرسوں بارش ہوئی ہے, مجھے دکھائیں شہر میں کہاں پانی تھا. آپ کا سیوریج کا سسٹم پہلے سے بہتر ہوا ہے اور عملہ جو ہے وہ نکلتا بھی ہے, اس سے پہلے بھی ہوا, اس حوالے سے بھی بہتری آئی ہے. بہت سے علاقوں کے اندر صفائی کے حوالے سے بھی بہتری آئی ہے, پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ بھی ہو رہا ہے. عملہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ عملہ 100% پرفیکشن پہ جا رہا ہے یا وہ بہت کوئی اعلیٰ کام کر رہا ہے, لیکن بہرکیف امپروومنٹ ہے ضرور اور یہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. گنے کا سیزن بھی شروع ہو گیا اور گنے میں
ہر سال لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وزن کی کٹوتی، وزن میں کمی، اور گنے کی ٹرالیوں کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں، جان لیوا تکلیف دہ حادثات. تو اس سارے کو آپ نے کس طرح مینیج کیا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ لیا وہ ضلع ہے جس میں کسی کاشتکار کی 1 روپے کی پیمنٹ بقایا نہیں ہے پچھلے سالوں کی. جی، وہ بالکل 100% پیمنٹ انشور کی گئی ہے. اس سال بھی کاشتکار کو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ 100% ملے گی، کوئی شکایت نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، اس کے لیے انتظار کریں گے. باقی رہ گیا جی وزن کے مسائل، اس کے لیے ہم نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. لیا شوگر مل سے ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، اور جو سڑک پہ ٹرالیاں ہیں اس کے لیے ہم نے ٹریفک پولیس کو ہدایت کی ہے کہ ریفلیکٹر جو ہیں اس کو انشور کریں، تاکہ رات کے وقت، ابھی دھند بھی آپ کو لگتا ہے شروع ہو جائے گی جی، تو یہ بڑا ضروری کام ہے، اور یہ ایک انسانی خدمت بھی ہے جی، تو اس کو ہم انشور کریں گے جی بالکل انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. بحیثیت سربراہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پنجاب نے آپ کو اعلیٰ کارکردگی کے اعتراف میں تعریفی خط سے نوازا ہے. جی، تو کوئی ایسا پہلو، آپ نے کافی بات تو کی ہے، کوئی ایسا پہلو جو رہ گیا ہو؟ دیکھیں جی بہت سے پہلو رہ گئے ہیں، بہت سی باتیں میں نہیں کر سکا ہوں. آپ دیکھیں گے آپ کی جو لیا مائنر نہر ہے اس پہ ہم لیا شوگر مل کے تعاون سے اس کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں. اس کے فٹ پاتھ ٹھیک کیے گئے ہیں، وہاں گرل لگائی گئی ہے، اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر بیوٹیفیکیشن کے لیے نہر کے اندر فلوٹرز لگائے گئے ہیں، جو اب اس میں لائٹنگ کا انتظام ہونے والا ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 5-6 دن کے اندر اندر آپ کی لیا نہر بڑی خوبصورت ہو جائے گی. اس کے علاوہ روزگار فراہم کرنا جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے. گورنمنٹ نے تو جو اناؤنس کیا ہے ہم نے اپنے طور پر، آپ کے علم میں ہوگا کہ محکمہ تعلیم میں 35 جونیئر کلرکس کو بھرتی کیا. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے والدین فوت ہو گئے تھے سروس کے دوران، اور عرصہ دراز سے کوئی افسر ان کو وہ ٹیک اپ نہیں کر رہے تھے ان کے مسائل کو، اور بڑا میرٹ پہ کیا. اور ان کو بلا کے دفتر میں نے خود پوچھا کہ آپ سے کسی نے پیسے تو نہیں لیے، آپ کو کسی نے دباؤ کو یہ. اور احمد علی اولک صاحب MP موجود تھے، سیڑ صاحب موجود تھے، گیلانی صاحب موجود، ان کی موجودگی میں ان کو ہم نے آرڈرز دیے. اسی طرح DC آفس میں تقریباً 3-4 پوسٹیں تھیں خالی پڑی تھیں عرصہ دراز سے. آپ یہ دیکھیں کہ فورٹ منرو سے میرے پاس ایک بلوچ آ گیا پچھلے دنوں. اس نے کہا جی کہ میرے والد آپ کے ریسٹ ہاؤس میں ملازم تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اتنے عرصے سے وہ پوسٹ ویکنٹ ہے، اور 17 کے تحت میں بھرتی ہو سکتا ہوں. ایک چوکیدار کی پوسٹ ہوتی ہے. میں نے 1 ہفتے میں اس کا پروسیس مکمل کر کے، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں تو کم سے کم 45 لوگوں کو تو میں نے روزگار اس طریقے سے فراہم کیا ہے، اور اس میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے. میرا چیلنج ہے. صحیح. اچھا سر، لیا ڈویژن، چوکازم تحصیل، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال، سیوریج اسکیم کا توسیع منصوبہ، عملاً کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں لیا ڈویژن تو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، اس میں DC یا کوئی ان کمشنر بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں کرنا ہے. یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جو اس طریقے سے لیا جانا ہے، اور فام و تفہیم سے لیا جانا ہے. اس حوالے سے تو میں اس پہ فردر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری خواہش ذاتی اور دعا ضرور ہے کہ اللہ پاک لیا کو ڈویژن کا درجہ دے. اس کے اہل بھی ہے، انگریزوں کے دور میں بھی یہ ڈویژن رہ چکا ہے، اس کی ایک سینٹرل پوزیشن بھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا جی کہ آپ کو یاد ہوگا سیوریج کے حوالے سے کہ جب میں نہیں آیا تو ایک محلے میں موٹر سائیکل پر گیا تھا. یہ وہ محلہ ہے جس میں آج آپ کا پانی کھڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں اس میں پانی نہیں کھڑا ہوتا. میرے پاس اس کے بعد جب سے وہاں پر وہ ہم نے سیوریج سسٹم اس کا سیٹ کر کے نیا ڈسپوزل چالو کیا ہے، اس کے بعد سے وہاں سے یہ شکایت ختم ہو گئی ہے کہ جی وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ تیسرا آپ نے کیا پوچھا جی؟ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے لیے زمین مختص ہو چکی ہے جی. اس کی اپروول جو ہے وہ پرووینشل گورنمنٹ دے چکی ہے، اس کی فنڈنگ کی اپروول بھی ہو چکی ہے. اور چونکہ وہ کام ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے نہیں کرنا، اس کا لیے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے صوبائی لیول کی، اس نے یہ کرنا ہے. تو وہ اس کو انشاءاللہ جلد ٹیک اپ کر لے گی جی، اور جلد یہ تعمیر شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈی صاحب، کبھی آپ کا وزٹ ہمارے کالجز میں بھی ہوا ہے کہ وہاں کا کلاس ورک کیسے ہے، بچے وہاں کس حال میں کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل. میں نے چوک اعظم کا جو آپ کا کالج ہے اس کو خود وزٹ کیا. پورا کالج پیدل چل کے میں نے اس کو دیکھا، کلاس روم میں بھی گیا. اسی طرح آپ کا جو
جہاں پر یہ کامرس کالج ہے اس میں گیا. اس کے علاوہ میں آپ کا یہ وومن کالج ہے, یہ جو بچیوں کا کالج ہے ہمارا پوسٹ گریجویٹ, یہاں پر میں گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیا جو ہے وہ اس کا کمپیئر اگر آپ ارد گرد کے اضلاع سے کریں تو بہت بہتر یہاں پہ حالات ہیں ماشاءاللہ, اور ٹیچرز کی کوالٹی بھی بہت بہتر ہے. اچھا, ہمارے تعلیمی اداروں میں کسی بھی ادارے میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا ٹیچر پازیٹیو آ جاتا ہے, کرونا پازیٹیو, تو پورے ادارے کو آپ بند کر دیتے ہیں بجائے اس کے کسی کلاس کو آپ بند کریں. دیکھیں وہ آپ کے دفتر میں بھی کرونا پازیٹیو آیا ہے, مگر آپ نے اپنے دفتر میں تو ایک برانچ کو بند کیا ہے اور ہمارے اسکول کو آپ بند کر دیتے ہیں. جی اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ بچوں کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے جی, اور اس میں جو گورنمنٹ نے ہمیں ایس او پی بنا کے دیے ہیں اس سے آگے پیچھے ہم ہو نہیں سکتے. جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ہم نے اسکول کو 10 دن کے لیے بند کرنا ہے. اور کیونکہ اگر ایک بچہ وہاں پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اور بھی ہونے کا امکان ہے. ٹیسٹ سیمپلنگ ہم کر لیتے ہیں, اس کو بند کرنا پھر ضروری ہوتا ہے. اب جیسے ہمارے ڈی سی آفس میں ایک آفیسر کا پازیٹیو آیا تو ہم نے وہ برانچ بند کی اور باقی سیمپلنگ کرائی ہے. ہو سکتا ہے ہمیں اور بھی بند کرنے پڑ جائیں برانچز. تو یہ اس کے اندر نا ایک کامن سینس کی بجائے جو ایکسپرٹ ہیلتھ اوپینین ہوتی ہے نا ادارے کی, وہ اس کو ہم اسی کو پریویل کرنا چاہیے. اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اگر انہوں نے ایس او پی ہمیں دیا ہے تو اس میں کچھ حکمت ڈیفینیٹلی ہوگی, جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ پورے اسکول کو بند کریں, اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. جی مگر اس میں ایک جو دیہات میں رہنے والے بچے یا بچیاں ہیں ان کا 100% اس طرح سے نقصان ہوتا ہے کہ وہاں انہیں اکیڈمی کی معاونت بھی دستیاب نہیں ہوتی, وہاں ان کے پاس صرف اسکول ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں اسکول مستقل تو بند نہیں ہوتے نا جی, 10 دن کے لیے بند ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال 10ویں 11ویں دن اب ہم نے کھول دیا اسکول, 11ویں دن باقی بھی کھل جائیں گے. کوئی 7ویں دن میں جا رہا ہے, کوئی 6ٹھے میں, کوئی 8ویں میں, یہ کھلنا شروع ہو جائے گا. مستقل تو نہیں بند کر دیا نا اسکول. جی ڈی صاحب, ضلع لیا کی سڑکیں ہمارے شہریوں کے خون سے رنگین ہیں اور کسی مین روڈ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, اور ایم روڈ کا بھی کوئی پتہ نہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ فنڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. فنڈنگ کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کرونا ایمرجنسی کی وجہ سے کس طریقے سے تمام معیشتیں, انٹرنیشنل ایون ممالک کی معیشتیں جو ہیں وہ زبوں حالی کا شکار ہیں. ہماری ایم روڈ جو ہے اس کی فیڈرلائزیشن ہو چکی ہے, NHA نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک میگا پروجیکٹ نہیں بلکہ میگا پروجیکٹ ہے, جہاں آپ دیکھیں نا کہ میاں والی سے لے کر اس نے کہاں تک جانا ہے, مظفر گڑھ تک, اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, شروع ہو جائے گا, لیکن ٹائم لگتا ہے. فنڈنگ ارینج کرنی ہے, اپروولز ہیں, چیزیں ہیں. باقی جہاں تک آپ کی ہمارے اختیار میں جو چیزیں ہیں اس وقت تقریباً 10.5 کروڑ روپے کے لوکل فنڈ سے ہم آپ کی تقریباً 10 سڑکیں بنانے جا رہے ہیں, جس میں آپ کا جو بائی پاس ہے آپ کا کلمہ چوک سے ادھر جو موجودہ یہ چوک ہے جس کو آپ جو بھی نام دے لیں, اب گھوڑا تو ہم نے وہاں سے ہٹا دیا ہے, تو اس کو بیل چوک کہہ لیں یا تھل چوک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, تو وہاں تک اس کو بنا رہے ہیں. اسی طرح پیچ ورک کرایا ہے آپ کے سامنے کچہری والے روڈ کا. پھر یہ جو کلمہ چوک سے شہر کے اندر سڑک آتی ہے, غالباً کروڑ روڈ کہتے ہیں اس کو یا کیا کہتے ہیں, جی تو وہاں بھی کرایا. اور باقی جو میری نظر میں ہیں چیزیں, ٹیل انڈس روڈ ہے پرائرٹی پہ ہے. اسی طرح آپ کی جو کروڑ لیا روڈ ہے یہ پرائرٹی پہ ہے. اسی طرح چوبارہ رفیق آباد سیگمنٹ ہے وہ ہے, چوک اعظم سے تھوڑا سا آگے کافی کام ہونے والا, ٹرکو چوبارہ بھی ہے, اور یہ ادھر سے ہاسپٹل کے پاس سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے, چوک اعظم بائی پاس. یہ 4-5 چیزیں ہمارے نوٹس میں ہیں, ہمیں ان کا بالکل ادراک ہے, ہم نے لکھ کے بھی بھیجا ہوا ہے. جیسے ہی فنڈنگ آتی ہے ہم اس کو انشاءاللہ فوراً ٹھیک کرائیں گے. ہمارے ٹاپ پرائرٹی بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا یہ تھوڑا گائیڈ فرما دیجئے کہ یہ لوکل فنڈنگ سے آپ سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ لوکل فنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں نا جی. ایک تو آپ کے پاس ڈسٹرکٹ کے پاس اپنا شوگر سیس فنڈ ہوتا ہے جی, اور آپ کو پتہ ہے آپ کے ضلع کی تقریباً تمام ہی سڑکوں سے گنا گزرتا ہے, آلموسٹ 70-80%. جی بالکل. تو اس کے اندر جو ہمارے پاس فنڈ تھا جو 32 کروڑ 32.5 کروڑ کا فنڈ تھا, وہ پچھلے 3 سال سے کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کو استعمال نہیں کیا تھا. ٹھیک. اور وجہ میں نے وہی آپ کو بتائی ہے کہ اس میں انیفیشنسی سے زیادہ مواخذے کا ڈر جو ہے نا جی, شاید یہ وجہ رہی ہے. جی ہم نے الحمدللہ اس کو ٹینڈر لگائے, اس پہ اس سے ہماری کچھ سڑکیں بنی, اس میں فیئر کمپٹیشن انشور کیا, کوشش کی پول نہ ہو. الحمدللہ اس کے اندر سے ہمیں تقریباً 7.5-8 کروڑ روپے کی بچت ہوئی جی. اس سے ہم نے پھر دوبارہ ٹینڈر لگانے جا رہے ہیں. کچھ ہم نے بہت ساری ہماری اسکیموں میں بچت پڑی ہوئی تھی اس کو نکالا ہے دیکھ کے,
جو کہ خردبرد بھی ہو سکتی تھی، ٹھیک، اس کو بچایا ہے اور اس طرح کو 10.5 کروڑ روپیہ ارینج کیا ہے، جس سے اب ہم دوبارہ ٹینڈر لگانے جا رہے ہیں. اس سے آپ کے شہر کی کیا پورے ضلع کی مختلف جگہ پہ جو ایم پی اے صاحبان نے ہمیں ریکمینڈ کی ہیں. ظاہری بات ہے فنڈنگ تو ایم پی ایس کی ہوتی ہے، اس کو ہم نے مینیج کیا ہے اچھے طریقے سے. تو یہ اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10.5 کروڑ روپیہ سامنے آیا ہے اور اس سے ہم یہ ٹینڈنگ کرنے جا رہے ہیں. کیا ہم یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو حزب اقتدار کے عوامی نمائندے ہیں وہ فیڈرل اور پراونس سے وہ کوئی فنڈ نہیں لا سکے اور یہ لوکل فنڈز ہی جنریٹ ہوئے جس سے یہ ڈیولپمنٹ کا تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے، یہ بات غلط ہے. ایم پی ایس صاحبان اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنے ان کو فنڈنگ مل بھی رہی ہے اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں، رورل ایکسیسیبلٹی پروگرام میں ان کے پاس فنڈ آ رہے ہیں، ان اسکیمیں بھی دے رہے ہیں. یہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں فورم 89 اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈپٹی کمشنر لہیا جناب اظفر ضیاء صاحب. ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہمیں شارٹ بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. الحمدللہ، لیا کی تاریخ کے پہلے ہائی کوالیفائڈ ڈبل FCPS چائلڈ اسپیشلسٹ اور نیونیٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد آصف خان میرانی MBBS کنگ ایڈورڈ MCPS پیڈس FCPS پیڈس FCPS نیونیٹالوجی سابق سینئر رجسٹرار و اسسٹنٹ پروفیسر چلڈرن ہسپتال لاہور. اوقات معائنہ روزانہ شام 4 بجے تا 10 بجے رات، اتوار صبح 9 بجے تا 3 بجے دوپہر. فاطمہ چلڈرن ہسپتال بالمقابل GPO ملتان روڈ لیا. فون 0300 4265 907 and 0342 3738 955. الحمدللہ، لیا کی مایا ناز اعلیٰ کوالیفائڈ تجربہ کار چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر نصرت ظفر MBBS قائد اعظم میڈیکل کالج DCH وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور RMDC اسلام آباد سابق رجسٹرار وکٹوریہ ہسپتال. بچوں کی ہر قسم کی بیماریاں، ڈائریا، کھانسی، نمونیا، دمہ، بھوک کا نہ لگنا، سوکڑا پن، قد کا نہ بڑھنا، وزن میں کمی، جسمانی کمزوری، ٹائیفائڈ، ملیریا، یرکان اور ہر قسمی بخار کے علاج کے لیے تشریف لائیں. نوزائیدہ بچوں کے علاج اور شدید بیمار بچوں کے لیے داخلے کی سہولت موجود ہے. تقدیس چلڈرن کلینک اینڈ لیزر سکن کیئر سینٹر بائی پاس روڈ لیا. فون 0335 650 1212. پنجاب گروپ آف کالجز لیا کیمپس کا تعلیم کے میدان میں انقلابی قدم. 16 نومبر سے پری 9th کی صبح و شام کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے. اپنے بچوں کی میٹرک کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے پنجاب کالج پری 9th کا انتخاب کریں. لیا کے بچوں کے مستقبل کا درخشاں ستارہ اور شاندار رزلٹ کا حامل ادارہ پنجاب کالج لیا. پرنسپل پروفیسر عطا اللہ خان کھوسا MPhil فزکس گولڈ میڈلسٹ. فون 0300 678 3339 and 0308 049 6443. Muhammad Ali Institute of Science and Technology لیا affiliated with University of Education لاہور. 100 کنال پر مشتمل لیا کا واحد ادارہ. ایڈمیشن اوپن فال 2020 انڈر سیمسٹر سسٹم BS Chemistry, BS Zoology, BS English, BS Fine Arts, BS Maths, BS IT, MA English, MA Urdu, MA Education, B.Ed 1.5 years, MPhil اور PhD staff. Last date for admission 18 November 2020. Address near New Sabzi Mandi Bypass Road Laya. Phone 0307 650 2001 and 0300 412 7779. اب آپ کے شہر لیا میں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ڈاکٹر حمیرہ کیسانی، ماہر امراض پٹھا و جوڑ، سابق فزیوتھراپسٹ سر گنگا رام ہسپتال لاہور. جوڑوں کا درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور کھچاؤ، کندھے کا جام ہو جانا، ریڑھ کی ہڈی اور مہروں کے مسائل، پیدائشی معذور بچے، فالج، لکوا، اعصابی کمزوریوں کا علاج جدید فزیوتھراپی مشینوں سے کیا جاتا ہے. اوقات کلینک شام 4 بجے تا رات 9 بجے. بمقام مریم چلڈرن کلینک احمد سٹی نزد بلوچ ٹرمینل لیا. فون 0301 7542 939.
अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर केयर साइंस एकेडमी लिया का एक और तारीखी एजाज। सालाना इम्तिहान मैट्रिक 2020 आयजा मुजफ्फर 1091 नंबर लेकर डीजी खान बोर्ड में पहली पोजीशन। इसके अलावा 90 तलबा और तालबात का 1000 से जायद नंबर लेने का मुनफरिद रिकॉर्ड। MSc और MPhil स्टाफ की जेर निगरानी कुशादा और मुकम्मल एयर कंडीशन बिल्डिंग। गर्ल्स बॉयज अलग अलग क्लासेस के साथ 8th, 9th और 10th क्लासेस में दाखिले जारी हैं। फ्यूचर केयर साइंस एकेडमी बिलमुकाबिल वोकोला कॉलोनी लिया। फोन 0334694138। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस एडमिशन ओपन। MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स, MSc जोलॉजी, MSc मैथ्स, MSc बॉटनी, MSc सोशियोलॉजी, MCS, MBA एंड MCOM। क्वालिटी एजुकेशन के 8 साल प्रोस्पेक्टस दस्तयाब हैं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस। फोन 030064311414 एंड 0606412938। साहिब खातून ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी क्लिनिक डॉक्टर मलिक मोहम्मद ताहिर नोमान डोना न्यूरोसर्जन MBBS MD MS साबिक रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट निश्तर अस्पताल मुल्तान। EMO स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जरी DHQ लिया। माहिर अमराज सर दर्द, शियाटिका, मिर्गी, लकवा, फालिज, दिमाग और कमर की चोट, रसोली, बच्चों के सर का बड़ा या छोटा होना, चेहरे, कमर और टांग का दर्द। औकात मुआयना रोजाना सहपहर 4 बजे था 10 बजे रात। जेरे निगरानी मलिक अल्लाह बख्श डोना। साहिब खातून क्लिनिक बाईपास रोड लिया। बराए राब्ता 0300799689। डॉक्टर साहब हर इतवार चौकाज़म में मरीजों का मुआयना करते हैं। United College Layya, affiliated with Gomal University, Dera Ismail Khan, in pure internal semester system, BS English, BS Math, BS Computer Science, BS Physical Education, MSc Chemistry, MSc Math, MSc Computer Science, B.Ed, M.Ed, MA English, MA Urdu, MA Education और Physical Education, United with Gomal University, pure internal semester system में दाखिला लेकर बेहतरीन CGPA के साथ डिग्री मुकम्मल करें। फोन 0300-601-4009 और 0301-150-6829। शुगर से परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर लिया में तारीख के पहले शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबशर नोमानी MBBS डिप डायबिटीज कराची, मेंबर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, मेंबर यूरोपियन सोसाइटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी UK, माहिर अमराज शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, DHQ अस्पताल लिया। इसके अलावा शुगर की वजह से मैदा, मर्दाना कमजोरी, पाँव का जख्म, औकात मुआयना रोजाना, नमाज असर ता नमाज ईशा, नागा बरोज इतवार। फातिमा शुगर सेंटर बिलमुकाबिल DHQ अस्पताल लिंक रोड लिया। फोन 0321-548-9747। पाकिस्तान का सबसे बड़ा 4 कनाल पर मुश्तमिल मोटरसाइकिल शोरूम। ऑटोमोबाइल में कामयाबी के 40 साल। जापानी, चाइनीज और पाकिस्तानी मोटरसाइकिल का बाएतमाद मरकज। हमारे यहाँ होंडा, यामाहा, यूनाइटेड, जिमको, सुपर पावर, यूनिक और हैवी बाइक्स हमा वक्त दस्तयाब हैं। नेज, स्कूल वैन, लेडीज एंड जेंट्स स्कूटी, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, मुल्तानी फर्शा, नकद और आसान अकसात पर खरीद फरमाएं। खान सेंटर शोरूम, चौकाज़म रोड, निज़ खिदमत चौक लिया। राब्ता नंबर इनामुल्लाह खान खटक 0300-676-0361, फैसल खान खटक 0316-545555। जी वेलकम बैक। जी डिप्टी कमिश्नर साहब जी, आपने हमारे सिटिंग MPA लिया महाराज आज़म चलाना और साबिक MNA के खिलाफ आप सकलैन शाह साहब के खिलाफ आपकी मुद्दत में एक FIR दर्ज हुई है। क्या ये इंतकामी कार्रवाई है? जी नहीं जी, ये इंतकामी कार्रवाई क्यों होगी जी? ज़ाहिर बात है इलीगल एडजस्टमेंट्स थी और वो कैंसिल हुई हैं और उसके ऊपर एक्शन लिया गया है और मैं नहीं समझता कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई है। इसके अलावा किसी पे भी होगी तो हम एक्शन करेंगे, जो भी चीज़ हमारे सामने आएगी। बोथ केसेस के अंदर जो है बड़ी दरीना ये अलॉटमेंट्स थी जिनको खारिज किया गया और उसके अंदर कब्ज़ा अभी तक इनके पास है। उस पर गवर्नमेंट की हिदायत पर हमने ये एक्शन लिया है जी और इसको इंशाल्लाह मेरिट पे फॉलो करेंगे।
اچھا، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ غیر قانونی الاٹمنٹ تھی. غیر قانونی الاٹمنٹ کرنے والوں کے خلاف آپ نے کیا کیا ہے؟ بالکل وہ ساتھ اس کے اندر ہوں گے جی. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے الاٹمنٹ جو بینیفیشری ہے اس کو تو مطلب سزا دی جائے اور جو فیسیلیٹیٹر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا جی. میرٹ پہ ہوگا، جو میں نے آپ کو بتایا نا، میرٹ پہ ہوگا اور اکراس دی بورڈ ہوگا جی. مگر ایک پورشن آپ کی طرف سے خالی جا رہا ہے. ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے بارہا گورنمنٹ کو خط لکھے کہ جی ہمارے جو گرین بیلٹ ہے ان کا قبضہ واگزار نہیں ہوا. دیکھیں خط لکھنے سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونا. یہ مختلف کورٹس میں پینڈنگ ہیں چیزیں جی، سپریم کورٹ تک پینڈنگ ہیں. مطلب میں تو اب چونکہ اسٹارٹ میں تو مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، اب تو میرے اپنی عدالت میں بھی کیسز لگے ہوئے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے ایک چٹھی، اور الحمدللہ محکمہ ہاؤسنگ کی کارکردگی یہ ہے جی، اور میں بڑا سخت نالا بھی ہوں اس کارکردگی سے کہ 20 سال تک اپیلیں دائر نہیں کی. 20 سال تک کسی آرڈر کے خلاف جو ان کے خلاف پاس ہوا، میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ ان کے افسران نے اپیل دائر کرنی تھی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، نہیں کی. اب کیا اس کا ذمہ دار بھی متعلقہ ڈی سی ہے یا ڈی سی نے منع کیا تھا؟ تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی شخص ہیرا پھیری یا چوری نہیں کر سکتا جب تک اندر سے سپورٹ نہ ہو. سیدھی سی بات ہے. اور یہ بڑے لمبے چوڑے گھپلے ہیں، اور چونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہیں، میری کورٹ میں بھی ہیں، کمشنر کی کورٹ میں بھی ہیں، بورڈ آف ریونیو میں بھی ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی ہیں. اور اگر میں ادھر رہ گیا انشاءاللہ تعالی تو آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھا دوں گا، جیسے میں نے پہلے کر کے دکھایا بھی ہے. اور 12,000 کنال ابھی تک میں خارج کر چکا ہوں. اور آپ کے شہر کے اندر بھی میرے جو ابھی تک میپنگ کی ہے 112 کنال، شہر کا دل 112 کنال، اس پہ میرے عقل سمجھ کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن چونکہ یہ میٹر عدالتوں میں ہیں، اس پہ میں یہاں اس فورم پہ پبلک فورم پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا سر، آج جو اخبارات میں کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ آپ کے جو ماتحت ملازم ہیں وہ ان اپیلات کو نہیں سبمٹ کر رہے، وہ پراپر فورم پہ نہیں جا رہے. کیا آپ کے ماتحت ہمارے ڈپٹی کمشنر کی بات نہیں مانتے؟ مجھے آپ کا سوال اصل میں سمجھ نہیں آیا، مجھے ذرا وضاحت سے بتائیں. آج کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ جو محکمانہ اپیلیں تھیں، جو فیصلے ہوئے، جو اخراج ہوئے، ان کے خلاف جو محکمانہ اپیلیں ہونی تھیں وہ نہیں ہوئیں. مطلب کون سے فیصلوں کے خلاف اپیلیں نہیں ہوئی؟ یہ جو اراضی جو ختم ہوئی ہے، کینسل ہوئی ہے، تو اس کے خلاف اپیلیں کی ہونی تھی؟ میں نے تو خود خارج کی ہے. اپیلیں کس نے کرنی؟ جو جن پہ آپ نے حوالہ دیا ہے کہ محکمہ ہاؤسنگ نے ابھی 20 سال سے اپیلیں نہیں کی. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو وہ محکمہ ہاؤسنگ نے کرنی تھی نا. 1992 میں اگر ایک غلط کام ہوا ہے یا 1988 میں ہوا ہے تو آج کا ڈپٹی کمشنر تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے نا جی. میں تو ایک جنرل بات کی ہے کہ پچھلے 18 سے 20 سال میں بغیر ممکن نہیں ہے کہ متعلقہ محکمے کی آشیرواد کے بغیر یہ قبضے ہوئے ہوں، متعلقہ محکمے کے افسران کی ملی بھگت کے بغیر ان کو لیگل پروٹیکشن فراہم کی گئی ہو. وہ سارے کیسز اب اتنے کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو ڈیل کرنا بھی ایک بہت بڑا ایک مہمہ بن گیا ہوا ہے. دیکھیں نا، ایک لمیٹیشن ایکٹ ہے جو کہتا ہے کہ 3 مہینے میں آپ نے اپیل دائر کرنی ہے. اب اگر میں بطور ڈپٹی کمشنر کو ٹیک اپ کر کے 20 سال بعد اپیل دائر کروں گا تو وکلا کیا دلائل دیں گے کورٹ کے اندر؟ یہی کہیں گے نا جی یہ 20 سال بعد سوئے رہے ہیں، اب اٹھ کے آئے ہیں. ایک آپ کو موٹی سی جھٹکی سی مثال دی ہے. تو یہ اس طرح کے گمبھیر مسائل ہیں جن کو اس فورم میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس نہیں کر سکتا. عدالتوں میں ہیں چیز، سپریم کورٹ تک پینڈنگ ہے. آپ کے شہر کا مین حصہ، ایک بہت بڑا مین علاقہ جو ہے اس کا کیس اس کو سپریم کورٹ میں ہے اور وہ میرے حساب سے لیگل ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس پہ ہم پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالی بات کریں. اچھا سر، ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جو ڈائلسس یونٹ ہے اس میں کوئی سہولت نہیں ہے اور لوگ شدید پریشان ہیں اس مہنگائی میں. جن کے پیاروں کو ڈائلسس کی ہفتے میں 2 مرتبہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے جو گھر ہیں، جو زیور ہیں، جو اپنی جانور ہیں، وہ بیچ کے اپنا علاج کرانے پہ مجبور ہے. دیکھیں علاج جو ہے نا جی، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لیا میں ہمارے پاس ڈائلسس یونٹ موجود ہے. جی آپ کے ابھی بھی کئی شہر ایسے ہیں وہ ڈائلسس مشینیں ہی نہیں ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو علاج ہے وہ ٹوٹلی فری نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ 100% فری ہے؟ ظاہری بات ہے وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مریض کو خود ارینج کرنی پڑتی ہیں، پرووائڈڈ نہیں کی جاتی. میکسیمم کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، 80-90% تک فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں سٹارٹ میں ادھر آیا تھا میرے پاس زیادہ نہیں تو 15-20 دن میں ایک آدھا
کیس ضرور آتا تھا شکایت والا کہ جی ڈائلسس میں پرابلم آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بڑی ہی ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 مہینے میں میرے پاس کوئی شکایت دفتر میں، ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ کسی طریقے سے ڈائلسس کے حوالے سے نہیں آئی. ابھی مجھے آپ کے اس دفتر میں ایک بچے نے بتایا ہے کہ یہ ایک ایشو آیا ہے، اس کو میں پرسنلی خود چیک کروں گا، اور ایم ایس صاحب ہمارے نئے آئے ہیں، اچھے ایفیشینٹ آفیسر ہیں، میں اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی شکایت ہے اس حوالے سے انشاءاللہ رفع کر دی جائے گی. صحیح. ضلع لیہ آوارہ کتوں کے، ضلع لیہ کے عوام آوارہ کتوں کے نرغے میں ہے. ہمارے اداروں نے بڑے دعوے کیے مگر کام بہت کم نظر آیا. الحمدللہ جی ضلع لیہ جو ہے وہ جہاں اور بہت ساری چیزوں میں فرسٹ ہے، وہاں آوارہ کتوں کی بہتات میں بھی فرسٹ ہے جی. ابھی یہ افزائش نسل کی کیا محرکات اور وجوہات ہیں، تو یہ تو پھر اس پہ پورے ریسرچ پیپر چاہیے کہ اتنے زیادہ کیسے ہو گئے ہیں اور کون کون سی نسلوں کے یہاں پائے جاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جی 627 کتے تو ریکارڈڈ میرے پاس کنفرم موجود ہیں پورے ضلع میں جو مارے گئے ہیں. یہ کنفرم ہے، اس میں میں کوئی بہت بڑے ڈینگ نہیں مار رہا آپ کے پاس، یا کوئی آپ کو کوئی لمبی چوڑی میں وہ کہانی نہیں سنا رہا. 627 کتے ڈیفینیٹلی ان کو ایس او پی کے مطابق جو بھی گورنمنٹ کا ایس او پی ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جی، جو آپ کی انجمن بے رحمی حیوانات ہے ان کا پروٹیسٹ بھی ہم نے برداشت کیا ہے، اس پہ ریٹ بھی ہوئی ہے. تو یہ کئی ملٹیپل چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں جن کو کیا اور بڑے طریقے سے کرنا پڑتا ہے. تو وہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہے. الحمدللہ آخری واقعہ جو فتح پور میں ہوا تھا، اور اس کو میرا خیال ہے کم سے کم 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، اس کے بعد کوئی بڑا واقعہ ایسا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. آوارہ کتے ضرور موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں موجود ہیں، لیکن بہرکیف اس کے خلاف جو بھی ہمارا پلان ہے، ایکشن ہے، وہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. اور میں آپ کو اور بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اگر آپ نے میں سے کسی نے بایولوجی پڑھی ہے یا ایکالوجی پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسکیونجرز ایک اسپیشیز ہے، جس کو اسکیونجر سے مراد کہ یہ پورا ایکو سسٹم کے اندر ہر چیز اللہ نے جو بنائی ہے نا وہ غیر ضروری نہیں بنائی ہوئی. یہ چھپکلی بھی بنائی ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے. یہ کیڑے مکوڑے کھاتی، یہ نہ ہو نا تو آپ کے گھروں میں کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ ہو جائیں آپ کو بیٹھنا مشکل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس کا کوئی مقصد اور پرپز ہے. بہرکیف جب اس میں ایکسیس ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہم نے نسل نہیں ختم کرنی ایک اسپیشیز کی، پوری اسپیشیز نہیں ختم کرنی، کنٹرول کرنا ہے. اور کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پورا پلان بھی اور آہستہ آہستہ اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. ہمارے ہاں جو آٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور جو سہولت بازار میں مل رہا ہے اس کی کوالٹی کے بارے میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. جی کوالٹی کے بارے میں بات یہ نا، جب جو شخص دیسی آٹا کھانے کا عادی ہے گھر میں، جی اب آٹوں کے بھی تو کئی قسمیں نا، سپر فائن آٹا ہے اور پھر یہ والا آٹا ہے، پھر چوکر والا آٹا ہے، اور پھر کئی قسم کے ہیں. تو بہرکیف اس حوالے سے مجھے بھی شکایات ملی تھی. 3 ہماری فلور ملوں کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں، اور ہماری ایک فلور مل تو کئی دن بند بھی رہی ہے سزا کے طور پر، اور ان کا اچھا خاصا فائنینشیل نقصان ہوا ہے ان کو بند کرنے کی وجہ سے. ان کے سیمپل ہم لیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. سردار عبدالحی دستی صاحب جو مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ آئے تھے، اور سیٹرڈے والے دن انہوں نے خود آٹے کے تھیلے کھلوا کے چوک اعظم میں لیہ میں چیک کیے، اور وہ کوالٹی ٹھیک تھی. میں نے خود بھی تمام اپنے سہولت بازار چیک کیے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی 100% وہ کوالٹی بہت اعلیٰ، لیکن ایک کنزیومیبل جسے کہتے ہیں نا جی، مناسب وہ ضرور ہے. اور اس پر چیکنگ ہماری جاری رہتی ہے، سیمپل ہم ان کے لیتے رہتے ہیں. اس انتظامات کو بھی انشاءاللہ مزید بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ڈی صاحب لیہ جہاں اور بہت سارے شعبہ جات میں آگے ہے، وہاں قبضہ گروپس کے معاملات میں بھی آگے ہے. وقتاً فوقتاً اراضی کینسل ہوتی ہے، پھر بحال ہوتی ہے، کینسل بحال، یہ کھیل چلتا رہتا ہے. مگر جو لوگ، جو افسران، جو ماتحت لوگ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں وہ فری ہیں، ان پہ آپ کے اداروں کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے کہ وہ فری ہیں. ایکچولی جو الاٹمنٹس یا ایڈجسٹمنٹس غلط ہوئی ہیں وہ 1974 سے آن ورڈ چلتا آ رہا ہے کام. جی. اور میں آپ کو بتاؤں آخری الاٹمنٹ ایڈجسٹمنٹ یہاں پر جو ہوئی تھی وہ 2007 میں ہوئی تھی. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا، 13 سال سے تو کسی افسر نے ہاتھ نہیں لگایا ڈر کے مارے. اب یہ 14 سال پرانے قصے ہیں سارے. وہ لوگ اکثر ریٹائر ہو گئے، کئی مر گئے ان میں سے افسران. صحیح، ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کہتے ہیں جی آپ نے اس کو کر دیا اور وہ اس کو نہیں پکڑا. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو چکا ہے، اس کو کہاں سے پکڑے ہم؟ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. بہت سے اے سی صاحبان، بہت سے ہمارے ڈی او آر صاحبان وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، کلرک ریٹائر ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں.
بہر کہ وہ جو غلطیاں 2006 یا 7 تک ہوئی ہیں ان کو ہم کریکٹ کرنے لگے ہوئے ہیں. جو ہمارے کیا کہتے ہیں کہ اس پروسیس کے اندر بلڈوز ہوگا وہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ, بچتا کوئی نہیں. اور جو بے گناہ ہوگا اس کو کہا بھی کچھ نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا ڈی صاحب, ہم ایک مریض ہے خاص طور پہ ایک زخمی, اس کی ہسپتالوں میں شفٹنگ اور ہسپتالوں سے ریفرنگ, اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کم اوسطاً 10,000 روپے خرچ آتا ہے. اگر وہی علاج کی سہولتیں جو ہمیں نشتر میں پرووائڈ ہیں اگر وہ ڈپارٹمنٹ یہاں قائم کر دیے جائیں تو لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے گی اور قومی خزانے پہ جو بوجھ ہے اس پہ کمی آ جائے گی. دیکھیں مقبول صاحب, بات پتہ کیا ہے, آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ کا کوئی عزیز اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے اور آپ کا لیے کا ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ میرے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, یا آپ کو خود لگے کہ یہ شاید اچھا علاج نہیں ہو پائے گا اس کا, تو جان بچانے کے لیے لوگ پھر آگے تو جاتے ہیں جی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہی دھکا دے کے آگے بھیج دیتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر بھی بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. کئی دفعہ پیشنٹس خود بھی ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں بہتر ہاسپٹل میں بھیج دیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نشتر ہے یا شیخ زید ہے یا اور جو ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبان کا, ان کا ایک تجربہ زیادہ ہوتا ہے, ان کے پاس علم میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر انداز میں وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کسی کو ریفر کر کے, اگر کسی کی جان بچ جائے تو 10,000 روپے یا 20,000 روپے کی کوئی وقت نہیں ہے, جان واپس نہیں آ سکتی. البتہ میں نے اپنے MS صاحبان کو ہدایت کی ہے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اگر آپ ریفر کرتے ہیں نا تو آپ ظلم عظیم کرتے ہیں جی. آپ اپنی تنخواہ بھی حرام کرتے ہیں, پھر جو آپ تنخواہ لے رہے ہیں, اور آپ اس بندے کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ ایک چیز کا علاج کر سکتے ہیں, آپ اس پہ آپ کو عبور حاصل ہے, مریض موجود ہے, تو اس غریب آدمی کو کیوں آپ آگے بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں امیجن کریں نا, جو غریب آدمی, چلے امیر آدمی تو پھر بھی افورڈ کر لیتا ہے, جو غریب آدمی ہے اس کو بلا وجہ ریفر کر کے آپ مثال کے طور پر کروڑ لالیسن سے لئے ہی بھجوا دیں گے تو وہ اسی میں آدھا مر جائے گا, کیونکہ اس کا گھر وہاں ہے, وہ تو بیچارہ اتنا کرایہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے روز کروڑ سے ادھر لے کے آئے یا واپس لے کے جائے. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمی آئی ہے. اگر مجھے پتا ہوتا یہ سوال ہے تو میں آپ کے پاس ڈیٹا لے کے آتا کہ جب سے میں نے یہ ہدایت دی ہے تو ریفرل میں کتنی کمی آئی ہے, اور وہ میں آپ کو کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کو دکھاؤں گا. اگر مجھے پتا ہوتا یہ کوشچن تو میں ساتھ لے کے آتا, آپ کو بتاتا, کیونکہ میں نے MS صاحبان سے پرسنلی میٹنگ کر کے سب کو ریکویسٹ کی کہ یار بطور DC نہیں, میں بطور ایک ہیومن بینگ آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بلا وجہ کے ریفرل سے اوائڈ کرائیں. صحیح. ہمارے جو 11-22 کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی امپروومنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کی ان کی ایمبولینسز پرانی, ان کے جو چیزیں ہیں وہ بھی کافی اپڈیٹ ہونے والی ہیں. دیکھیں 1122 کا محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے لیا کا جس کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں جی, اور بڑا ایفیشینٹ ہے. اس نے پنجاب میں ایک دفعہ فرسٹ پوزیشن لی, ایک دفعہ سیکنڈ پوزیشن لی, اور ان کے جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں سجاد صاحب بڑے ذمہ دار آفیسر ہیں. ہاں جی. تو ان کے جو معاملات ہیں, ان کو جو ایمبولینسز اصل میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ملی نا, ان کی حالت زیادہ خراب ہے. جی وہی خراب ہے, وہ خراب ہے. تو اس کے لیے جی میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ایک میٹنگ رکھ کے ان سے کوارڈینیٹ کروں گا. ویسے سجاد صاحب نے آج تک مجھے یہ شکایت نہیں کی کہ میری ایمبولینسز کی حالت خراب ہے. مجھے خود اپنے سورس سے یہ علم تھا کہ جو ہینڈ اوور ہوئی ہیں ان کو ایمبولینسز پرانی, ان کے اندر مسائل ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیٹھ کے اس کے لیے کوئی فارمولہ وضع کرتے ہیں جس سے ان کو ان کی مرمت کرائی جا سکے جلد از جلد. جی صاحب, آپ کے تبادلے کی کافی افواہیں ہیں, تو یہ افواہیں ہیں یا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یہ تو پارٹ آف سروس ہے, اور میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ 22 سال کی سروس میں یہ 15واں شہر ہے جی. اگر کبھی میں نے کتاب لکھی تو 15واں شہر کے نام سے اس پہ ایک چیپٹر بھی رکھوں گا میں لیا پہ. تو ابھی آگے 13 سال پڑی ہے جی, اس میں پتہ نہیں کتنے شہر دیکھنے ہیں. تو یہ تو پارٹ آف سروس ہے, اور ہو سکتا ہے پھر کبھی گھومتے گھامتے آپ کے پاس آ جائیں. بہل 1 سال مجھے یہاں پر ہو گیا الحمدللہ, اور بطور ڈپٹی کمشنر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بڑا مناسب ٹینیور ہے. اس سے پہلے جتنے ڈپٹی کمشنر صاحبان آئے ہیں 4, 5, 6 مہینے سے زیادہ کوئی آ نہیں رہ سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی میرے پہ مہربانی ہے کہ میں نے 1 سال تقریباً مکمل کر لیا ہے, 8-10 دن رہ گئے ہیں. اور جہاں تک تبادلے کی بات ہے ابھی تک یہ افواہیں ہیں جی, اور بالکل بیس لیس ہیں. اس حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے کہ اپ گریڈ کر کے کسی بڑے ضلع میں بھیجا جائے, لیکن وہ بھی میچور نہیں ہے جی. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ کا حکم ہے آپ کے ساتھ ہوں, ادھر ہی بیٹھا ہوں جی. صحیح. ہمارے پروگرام کے اختتام پر ہمارے سامعین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی سامعین کو تو میں وہی پیغام دوں گا جی,
سامعین سارے میرے بھائی اور بہنیں ہیں کہ خدا کے لیے یہ کرونا کی وبا سے خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اپنے بزرگوں کو بھی بچائیں. میں آپ کو کہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے بھی آپ کو درخواست کر سکتا ہوں, آپ کی صحت, آپ کی حفاظت جو ہے میرے لیے اولین ترجیح ہے. تو برائے مہربانی ماسک استعمال کریں, ہاتھ دھوئیں بار بار صابن سے, اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں. اور ایک اور پیغام یہ کہ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں, اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں, اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. ہر فساد کی جڑ جو ہے نا یہ انا ہے انسان کی جی. اور میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں ہوا وہ تکبر تھا. یس, شیطان نے تکبر کیا, اور یہ ہر انا اور تکبر یہ ہر برائی کی جڑ اس کو میں کہتا ہوں, کیونکہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے سارا کام. تو چھوٹوں سے پیار کریں اور بڑوں کا ادب کریں. اگر کوئی سخت بات آپ سے کرتا بھی ہے تو اس کو برداشت کریں. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بطور ڈپٹی کمشنر فیس بک پہ, میڈیا پہ بے شمار کمنٹس میرے خلاف بھی آتے ہیں. میں نے کبھی برا نہیں منایا, کبھی میں نے برا نہیں منایا, اور اس کو میں پازیٹیو لیتا ہوں کہ یار یہ بندہ تکلیف میں ہے تو اتنا چیخ رہا ہے نا جی. کبھی انتقامی کارروائی نہیں کی, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھلا کسی کا کر سکیں وہ کریں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو سن رہے ہیں لوگ وہ بھی اس بات پہ عمل کریں. اور آخری ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ میں بھول گیا اور آپ بھی مجھ سے پوچھنا بھول گئے جی, فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپس میں آپ کو بڑا کلوزلی واچ کیا جا رہا ہے. اس وقت تک تقریباً 55 کے قریب لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ غلط کمنٹس کرنے کی وجہ سے جیل کی ہوا کھا چکے ہیں, اور اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. برائے مہربانی فیس بک پر کمنٹ کرتے ہوئے یا واٹس ایپ گروپس پہ کمنٹ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچ کے لکھیں گے. میں لکھ کے آ رہا ہوں, بعد میں آپ کی جان کسی نے نہیں چھڑانی. آپ کے جب وہ کیس بن گیا تو آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی, بالخصوص فرقہ واریت کے حوالے سے, ملکی سلامتی کے حوالے سے. ایسا کوئی کمنٹ نہ کریں جو آپ کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے اور آپ کے لیے ڈبل پریشانی کا باعث بنے. ہم آپ کے تمام فیس بک پیجز کو, تمام واٹس ایپ گروپس کو انتظامیہ بغور دیکھ رہی ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں, ٹھیک, نظر نہ آنے والے انداز میں حصہ ہیں. تو کائنڈلی مہربانی کریں اور کوئی ایسی بات نہ لکھیں جس سے فساد کا باعث بنے, ورنہ پھر آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. جی, 16 نومبر برداشت کے عالمی دن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر صاحب لیا نے برداشت تحمل کے حوالے سے اپنا پیغام اپنے ایف ایم ریڈیو لیا کے سامعین کے نام شیئر کیا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آج ڈپٹی کمشنر صاحب اظفر ضیاء صاحب نے ضلع لیا کے شہریوں کے نام صحت صفائی کے حوالے سے, ٹالرنس کے حوالے سے, مختلف حوالوں سے, کرونا پولیو کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی, بہت سارے چیزیں آپ سے شیئر کی. ہمیں امید ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے آپ اپنے خود بھی اور اپنے گرد و پیش کا خصوصی خیال رکھیں گے, تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت اور احتیاط کو اپنائیں گے. آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.